د هندو مذهب سره تعلق و رب کائنات په کرم وکړو. اوس د کلمه وی چې لا اله الا الله اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ. بہت بہت مبارک ہو احمد بھائی. شکریہ سر. بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں آپ نے، تھوڑا سا مجھے بتائیں مختصر الفاظ میں کیسے کلمہ شہادت کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں آبویسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم. بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو. میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا. پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان؟ جی جی جی. صحیح. خزت لاړه نو وال ټکول سرو شو چې تانو پورې غریب لاړه. نو نس سټوري د چوس پکې ورځې نه زم د پروګرام نه پد تسنور سم مشکلات نشي په اسلامي جمهوریت پاکستان کې چې سړی مسلمان شي نو هغه ته څومره تکالیف دا وتا سو حیران شي چې په کار د چې دا خو د اسلامي ملک یو هندو چې مسلمان شي په کار د چې د ډېر غټ استقبال ورسو شي ډېر تکالیفونه راتیر د خوځو هغه تکالیفو کې نظم مختصر د دوی چې هغه بیگم چادر وړو مور هغه ته هم لاړه هر څه ته لاړه دی. اوس د روزه مبارک نه راغی. اوس دا روزه مبارک دا ترتیبی څنګه جوړ شو دا ورته دی اوس په خپل وای. احمد ذرا بتانا یار کیا ہوا؟ سر تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی جاننے والے. تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں اور اٹھوں تو دیکھیں سامنے
तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने, और उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो। या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी हजरत बिलाल पशान पशगो रुगड़ी दले कुसूद मुस्तफा। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो कुसूद मुस्तफा।